محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ماہ رمضان کی تیسری شب قدر یعنی 25ویں چاند رات ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان میں سے 2 طاق راتیں یعنی 21 اور 23ویں رات گزر چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف 3 طاق راتیں یعنی 25، 27 اور 29 رہ گئی ہیں۔ تو جس نے بھی گزشتہ 2 طاق راتوں میں عبادت کی ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اب باقی رہ گئی 3 راتیں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پالیں تو آج تیسری طاق رات یعنی 25 رمضان کی رات میں یہ چھوٹی سی عبادت ضرور کر لینا۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نوافل نماز اور 2 خاص عمل بتاؤں گا جو آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ دیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کو اس نوافل نماز اور عمل کا حوالہ بھی پیش کروں گا۔ اور اگر آپ اپنی عبادت اور مرادوں کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آج کی تیسری شب قدر میں کون کون سی نفل عبادت کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی رات میں نماز عشاء کے بعد یا تو آدھی رات میں تہجد کے وقت آپ کو یہ نوافل ادا کر لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی رات میں آپ کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر یہ 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد آپ کو پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیب کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو بے شمار عبادت کا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل نماز یہ بھی 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو استغفار زبانی یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخش دے تو یہ نماز ضرور ادا کر لیں۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی دونوں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھر لینے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اب آج کی رات کے 2 خاص عمل بھی سن لو۔ تو آپ کو آج کی رات میں قرآن پاک کی 2 سورتوں کو پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا اور پھر قرآن پاک کی سورہ دخان کو 7 مرتبہ ایک کے بعد ایک پڑھ لینی اور پھر 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس سورہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو اگر کوئی مشکل حاجت ہے، مراد ہے، تو آپ اپنی مراد پوری ہونے کی نیت سے اول اور آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ فتح کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینی۔ انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی چاہے کیسی بھی حاجت یا مراد ہوگی وہ پوری فرما دے گا۔ آج کی رات میں آپ کو یہ 2 قرآنی سورہ کو لازمی پڑھ لینی۔ اب اس نوافل نماز اور عمل کا حوالہ یہ ہے، خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 28 پر یہ موجود ہے۔ تو آپ لوگ آج کی رات یعنی 25ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے یہی سمجھ کر کے یہ چھوٹی سی عبادت ضرور کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔